الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے محدثین، واعظین، مبلغین، مصنفین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اگرچہ ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت ابراہیم کی سیرت کے دیباچے کے حوالے سے، لیکن ان کی سیرت میں ڈیٹیل اور ان کی سیرت کا جائزہ لینے سے قبل جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی تھی اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ کے اندر توحید الوہیت کی ایک قسم آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بات رکھی تھی کہ توحید ربوبیت کے اوپر تو دنیا کے کسی مذاہب کا آپس میں اختلاف موجود نہیں، اختلاف توحید الوہیت کے اندر ہے، اور توحید الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی، اور اس جملے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ صرف تیرے لیے ہوگا۔ عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، یہ جو رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ تو بڑے اعمال میں سے ہے۔ عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ نیاز ہو، یعنی صرف عبادت جب بھی ہوگی، عبادت کے علاوہ مخلوقات کے ساتھ آپ جو مرضی معاملہ کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کو چاہے آپ مقدس مان لیجئے، ان کو چاہے آپ بڑا مان لیجئے، جو مرضی کر لیجئے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کی عبادت نہیں ہونی۔ اس بات کو حضرت عمر نے کتنی وضاحت سے امت کو سمجھایا، گزشتہ خطبہ میں یہ بات رکھی ہے، لیکن کچھ مثالیں کھول کر تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مخلوق کے ساتھ عبادت کا ہلکے سے ہلکا تصور بھی صحابہ نبی کریم اور اسلام کو مطلوب نہیں۔ کیا انبیاء اس لیے آئے ہیں؟ صدق دل سے یہ بات بتائیے، کیا انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو کہیں کہ ان لوگوں کی عبادت سے نکل کر نبیوں کی عبادت شروع کر دی جائے؟ کیا انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ تھا؟ بتائیے، حجر اسود کتنا اعلیٰ پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، مقدس ہے، متبرک ہے، چومنے کا ثواب ہے، نبی کریم نے چومے، اور جو عمل نبی کریم کر جائیں اس کی پیروی کرنا باعث ثواب اجر ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر اس پتھر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر، میرے نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے تجھے چومتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا۔ تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ بتائیے، نفع کا ایک پہلو تو موجود ہے نہیں کیا کہ قیامت کے دن ثواب تو ملنا ہے؟ جو اس کو چومے گا سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اس کو یہ ہلکا سا نفع ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ کے اور میرے عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں کل کلاں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، ایک عرصہ گزر جائے کہ نبی اس کو چومتے تھے، صحابہ اس کو چومتے تھے، اولیاء اس کو چومتے تھے، یہ پتھر بڑی شان عظمت والا ہے، اس پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، جو قسمت بدل سکتا ہے، جو اولاد دے سکتا ہے، جو بارش برسا سکتا ہے، جو بیماریاں دور کر سکتا ہے۔ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اے پتھر، تو کسی کی بیماری دور نہیں کر سکتا، بیماری دور کرنے والا رب ہے۔ تو کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والا رب ہے۔ میرے بھائیوں، صدق دل سے بتانا، کوئی پیر، کوئی ولی کسی چیز کی اتنی عزت اور احترام کرتا ہو، یقین کریے اس کے ماننے والے اس کی تو عبادت شروع کر دیں گے۔ یہ پتھر وہ ہے جس کو نبی نے چوما ہے، جس کو صحابہ نے چوما ہے۔ اگر یہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز، کوئی مخلوق نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی۔ صلح حدیبیہ جس درخت کے نیچے ہوئی، بیعت رضوان،
آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا، اتنی عظمت والی بیعت تھی، اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نہیں تھے بلکہ تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے اوپر تھے۔ اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی، صحابہ وہاں پہ اس یادگار کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کا لطف دوبارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ بتائیے اس کے اندر کوئی بدعقیدگی والی بات تھی؟ یہ وہ یادگار تھی، قرآنی آیتیں اتری تھیں، یہاں پہ صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی، صحابہ شوق سے کبھی چلے جاتے تھے، اس میں کیا حرج کی بات تھی؟ نہیں، حضرت عمر کو پتہ لگا صحابہ اور تابعین وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیا حکم دیا؟ جاؤ اس نشانی کو ختم کر دو، اس درخت کو کاٹ کے پھینک دو، کل کو کوئی امت کا بندہ یہ عقیدہ اور فلسفہ نہ بنا لے کہ یہاں پہ اللہ کا ہاتھ اترا تھا، اللہ رب العزت نے کہا تھا یہاں پہ میرا ہاتھ ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس درخت کی عبادت ہونا شروع ہو جائے۔ بتائیے یہ ہلکے ہلکے اشکالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحوست کسی چیز میں نہیں، میں اور آپ ہمارا عقیدہ کہ ہم امتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اللہ بچائیے کیسا جملہ ہے، 13 نمبر منحوس ہوتا ہے، 13 فلور پوری یورپ میں پایا ہی نہیں جاتا، منحوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کوئی بدفعل لی اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نفع اور نقصان مخلوقات میں سے کسی کے عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی کالی بلی راستہ کاٹ گیا مجھے نقصان ہونا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اتنا واضح دین، اتنی کھلی بات، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ نقصان کی بتائی، یہ آپ کے اور میرے فائدے کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے توہم پرستی اتنی ہے، الو بھی منحوس ہے، فلاں بھی منحوس ہے، عورت بھی منحوس ہے، سواری بھی منحوس ہے، گھر بھی منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نحوست ہوتی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی۔ ہاں خوش فال لے لینی چاہیے، نیک فال لے لینی چاہیے۔ نیک فال کا کیا؟ اور میرے بھائیوں یہ تو معاشرے کی اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں، اگر بندہ صرف یہی بات کرتا رہے حیران رہ جائے۔ دکاندار کے پاس صبح صبح چلے جاؤ، قرضہ نہیں دیتا، اور یار پہلے گاہ کو میری ابھی بونی نہیں ہوئی، میں نے اگر تمہیں ادھار دے دیا نا تو سارا دن ادھار والا منہ متھے لگتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں ادھار دے، تیرے نامہ اعمال میں ہر روز جتنا تو نے ادھار دیا انفاق فی سبیل اللہ کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ کہتا نہیں میں نے نہیں دینا، ہر بات میں شریعت کی مخالفت۔ یہ تو ایک طویل موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتے۔ یقین مانیے جن باتوں کے بارے میں نبی کریم نے براہ راست کہا ہوا نا، براہ راست، کلونجی میں شفا ہے، براہ راست کا ہے نا، اس میں کوئی بہام اشکال دماغ میں آنا نہیں چاہیے۔ لیکن بڑا بڑا مفکر اخبار میں کالم لکھتا ہے او کلونجی مت کھانا، نبی کی حدیث سن کے کلونجی مت کھانا، نعوذ باللہ، کلونجی کھاؤ گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ نبی کریم نے کہا شہد میں شفا ہے، مفکر لکھتے ہیں حکما اور شہد مت پینا، شوگر بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ۔ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کس وجہ سے؟ وہم کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، توہم پرستی کی وجہ سے۔ نیک فال لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نیک فال سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم نے کہا سہل آگے، سہل آگے، معاملہ سہل ہو گیا، سہیل آگے، معاملہ سہل ہو گیا، یعنی نام ان کا سہیل تھا، وہاں سے نیک فال لی کہ کتنا عمدہ نام ہے، اب تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیک بندہ آ جائے اس سے نیک فال لے لینا، یہ بدعقیدگی نہیں ہے، اس میں توہم پرستی موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل ہو، آپ بتائیے بوانا کے مقام کے اوپر ایک بندے نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی میں یہاں پہ اونٹ قربان کروں گا، نبی کریم کو خبر ملی، نبی کریم نے کہا یہاں پہ کوئی استھان تھا، یہاں پہ کوئی بت قدا تھا، یہاں پہ کسی کا دربار تو نہیں تھا، آستانہ تو نہیں تھا۔ جب اچھی طرح تفتیش کر لی، بتائیے یہ کتنی کو عبادت کی چھوٹی قسم ہو سکتی ہے۔ جب نبی کریم کو اس بندے نے کہا واللہ یہاں پہ کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، کوئی بت نہیں تھا، صرف میں نے خلوص نیت سے اللہ کے لیے اونٹ قربان کرنے کی ایک جگہ کو
صرف کہا تھا اللہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا میں بوانا کے مقام پہ اونٹ قربان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو اجازت دی کہ تو وہاں پہ اونٹ قربان کر لے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اگر وہاں پہ بت قدا ہوتا، عبادت خانہ ہوتا، کوئی استان ہوتا تو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ اللہ کے لیے بھی جانور کو قربان کرنے نہ دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معبد خانے ہوتے ہیں یا بت قدے ہوتے ہیں یا مزارات یا دربار ہوتے ہیں، یہاں پہ جو جانور اللہ کے لیے قربان کیے جائیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائیو، یہ حدیث میں نے لکھی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بوانا کے مقام پہ اس نے کس کے لیے قربان کرنا تھا؟ اللہ کے لیے۔ صحابی نے کس کے لیے قربان کرنا تھا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن پوچھ کیا رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی صنم خانہ تو نہیں تھا، یہاں پہ کوئی استان تو نہیں تھا، یہاں پہ کوئی معبد تو نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ شک سے، عقیدے کے باب کے اندر عبادت کے چھوٹے سے چھوٹے فعل سے جس کی نسبت غیر اللہ سے ہونے کا خدشہ ہو، کہ لوگ صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ اس نے اونٹ پتہ نہیں اللہ کے راہ میں قربان کیا ہے کہ اس بزرگ کے نام پہ قربان کیا، کیا پتہ؟ اس سے بھی بچنے کا حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، کتاب الزہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے دور میں ایک استھان ہوا کرتا تھا، دو لوگ وہاں سے گزرے، ایک کو اس کے مجاوروں نے کہا کہ یہاں سے گزرنے کا ایک ٹیکس ہے، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس معبد خانے والے کے نام کے اوپر، اس استھان کے نام والے کے اوپر کوئی قربانی کر کے گزرتا ہے۔ اس نے کہا کیا قربانی؟ کا کوئی بھی چیز قربان کر دے۔ اس نے قربان کر دی۔ دوسرا گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ کہا تو ایک مکھی کو پکڑ تصور میں، اس کو اس استھان کے اوپر، اس کو اس درگاہ کے اوپر قربان کر دے۔ اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اس بندے نے کہا مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی مخلوق کے آستانے پہ ذبح نہیں ہو سکتی۔ مکھی کے اندر بھی ایک دل ہوگا، مکھی کے اندر بھی ایک جان ہوگی۔ مکھی بھی میں دیکھتا ہوں اڑتی ہے، چلتی پھرتی ہے، اللہ کا رزق کھاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو میں اللہ کی مخلوق کے نام کے اوپر کبھی قربان نہیں کروں گا۔ اگر تو چاہتا ہے اس کو اللہ کے راستے پہ قربان کرنا، میں کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے انکار کیا، اس کا لڑائی جھگڑا ہوا۔ حدیث طویل ہے، مفہوم کیا ہے؟ جس نے ایک مکھی قربان کی، نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم کل قیامت کے دن وہ آگ میں جلے گا اور اس کو کبھی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جس نے مکھی قربان کرنے سے انکار کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ بتائیے، عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل غیر اللہ کے لیے، یہی عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل؟ کوئی حصول نہیں ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، عبادت غیر اللہ کی کرتے جاؤ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، رکوع غیر اللہ کو کرو، سجدہ غیر اللہ کے نام پہ، نظر غیر اللہ کے نام پہ، نیاز غیر اللہ کے نام پہ۔ کیوں؟ عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی اگر ہوگا ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں حرج کیا؟ بتائیے، اس دعوت کے اندر بالفرض میں اپنے بریلوی بھائیوں کو واللہ تعصب سے نہیں کہتا، ہمیشہ پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں، میں اپنے صوفی بھائیوں کو کہتا ہوں بالفرض تمہارا یہ جو تم نے غلط تصور قائم کیا ہوا ہے، اگر تم چھوڑ کے اس تصور پہ آ جاؤ تمہیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ اللہ کی قسم تمہارے اوپر یہ فرض تھوڑی کیا گیا ہے، یا تو تم کو نہیں، ہمارے اوپر فرض کیا گیا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرنا، نہیں فرض۔ جب تم خود مانتے ہو تو اس بات کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے کہ اگر نظر بھی دیں گے، اگر نیاز بھی دیں گے، اگر رکوع بھی کریں گے، اگر سجدہ بھی کریں گے، صرف ایک اللہ کو کریں گے۔ آ جاؤ اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اللہ کی قسم یہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک سیدھا سچا صاف رستہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، تمہاری کبھی اس بات کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس بارے میں ذرا سوچو، اگر اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا لا الہ کا ترجمہ کیا، بتائیے لا الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور عبادت پھر کسی کے ساتھ کری جا رہا ہے۔
عبادت کے اندر پھر کسی کو شریک کری جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید الوہیت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ آج جو قسم آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ ہم بچپن سے ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جتنا شرک اس قسم میں ہوتا ہے شاید ہی کسی قسم میں ہوا ہو، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے۔ اس وقت اتحاد امت کی ضرورت ہے، حقیقت میں ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں اتحاد امت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی توحید ہی بھول جائے۔ آپ ذرا کھلے دل کے ساتھ ہماری گفتگو کو، ہماری التجاؤں کو ذرا سنیے، سمجھیے، غور تو کیجئے۔ آپ اپنے مدارس کے نصاب کے اندر کیا پڑھاتے ہیں پہلی کلاس کے اندر؟ غور کریں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دو نصاب ہمارے معاشرے میں پڑھائے جاتے ہیں علل اعلان، اللہ معاف کرے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا نصاب کیا ہے؟ ہم نے بھی آپ نے بھی بچپن میں پڑھا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ پہلی کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، چاہے سکول کی کتاب ہو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ نصاب کیسے پڑھایا جاتا ہے مدارس میں؟ دو طریقے ہیں باطنی تحریکوں کے جس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ میں زیادہ طنز اور تشریح کرنا نہیں چاہتا، صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ایک کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ آگے بھی ہے، اللہ پیچھے بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ دائیں بھی ہے، اللہ بائیں بھی ہے، اللہ متصل ہے عالم کے، اللہ منفصل ہے عالم سے۔ میرے بھائیو یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے۔ اللہ کا ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ مخلوق میں بھی اللہ، خالق اور مخلوق کا تصور ختم، ایک یہ پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرے والے تو ماشاءاللہ بہت ہی آگے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ نہیں ان کو غلطی لگی، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اللہ کی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں۔ اور جب ہم دونوں کا رد کریں نا، اللہ کا وجود بھی ہے اور پہلا عقیدہ بھی باطل ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تجسیمی ہیں، یہ تجسیمی ہیں، یہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں، یہ اللہ رب العزت کو انسان کی طرح مانتے ہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ کے وجود کے منکر۔ جب ہم ان کو کہ اللہ کا وجود ہے، ہمیں تجسیمی کہا جاتا ہے، اور جب ہم پہلے اور دوسرے والوں کے رد میں صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں، ہم انہیں کیا پیش کرنی ہے؟ اللہ پیش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ان دو عقیدوں سے بچ کے رہنا ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ وہ ہے جو عرش کے اوپر متمکن ہے، اللہ وہ ہے جو اپنے عرش عظیم پر ہے۔ اللہ ہر مخلوق میں نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ ایک جملہ ہے جس کو پڑھ کے رٹ کے ایسا رٹا گیا ہے کہ اب اس کے بارے میں بات کی جائے لوگوں کو کنفیوژن اور اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ باطل عقیدہ ہے، معاذ اللہ، یہ فضا، یہ خلا، یہ زمین، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ کی قسم مخلوق میں نہیں ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ استفاء کی کیفیت میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتے، لیکن یہ ہماری عقل بتا سکتی ہے کہ اللہ مخلوق میں نہیں ہے۔ اس کے کتنے دلائل ہیں؟ قرآن و سنت میں اگر اللہ رب العزت کی جہت کو بیان کیا جائے گا، کس کی طرف کیا جائے گا؟ علو کی طرف، آسمان کی طرف، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی کو لایا گیا امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے۔ نبی کریم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا اللہ آسمان میں ہے۔ نبی کریم نے کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم نے عبداللہ ابن رواحہ کو کہا اس کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ مطلب پتا کیا؟ ایمان کی نشانی، نبی کریم نے ایمان کی شرط یہ بیان کی ہے کہ جب بھی کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ کیا کہے؟ اللہ آسمان پر ہے۔ وہ کیا کہے؟ اللہ آسمان پر ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہے، یہ مومن ہونے کی شرط ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عدم وجود کے قائل ہیں ان کے لیے بھی رد ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اس آیت کا ترجمہ کریں, کسی سے کروا لے, میں نہیں کرتا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے حبیب, ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے, اپنی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے. اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں, نبی کریم کی نظر کہاں اٹھتی تھی؟ آسمان کی طرف اٹھتی تھی. اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ آسمان میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف کیوں اٹھتی تھی؟ اگر اللہ صوفیوں کے گورکھ دندوں کے مطابق ہر چیز میں ہر جگہ کے اندر تھا, نبی کریم ایسے کر کے مخاطب کیوں نہیں ہوئے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. پیارے حبیب, ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے. ہمیں پتا تھا آپ کی نظریں کیوں اٹھ رہی ہیں, ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کا رخ تبدیل کر دیا. بتائیے, اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ام امنتم من فی السماء. میں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا اس سے امن میں آگے ہو جو کہاں پہ ہے؟ آسمان میں. ام امنتم من فی السماء, کیا اس سے امن میں آگے ہو جو کہاں پہ ہے؟ آسمان میں. بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی ساری کفیات کو بیان کر رہے ہیں. 7 آسمان ہیں, جنت الفردوس ہے, اس کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر عرش ہے, حدیث طویل ہے. اور اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے. آپ کہتے ہو نہیں, ہر چیز میں ہے, ہر منظر میں ہے, ہر پس منظر میں ہے. کئیوں نے یہ بھی کہہ دیا مندر, مسجد, گردوارے, ہر ایک چیز میں اللہ ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. صوفیوں نے تو اللہ رب العزت کی ایسی توہین کی چند, پھر لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. آپ بتائیے, اللہ کی قسم کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں, لیکن اللہ کی شان میں یہ کہہ دینا اللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, عقل میں بات تیرے نہیں آئی, تو نے اللہ کو کہہ دیا تو ایک گورکھ دندہ ہے, نعوذ باللہ. الرحمن علی العرش استوى. بتائیے, اگر اللہ ہر مخلوق میں ہے, ہر جگہ میں ہے, ہر چیز میں ہے, تو اللہ کو ضرورت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی؟ آپ بتلا دیجیے, معراج کہاں ہوا, نبی کریم کہاں گئے, سفر کہاں سے شروع ہوا, جہت کیا تھی, سیر کہاں تھی کی گئی, گئے کہاں پہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر اجماع امت ہے, اجماع امت ہے. اجماع امت کو بھی عقیدے ایسے بنا لیے ہیں کہ اجماع امت کو بھی ختم کر دیا گیا. جب قصے بیان کرنے کے اوپر آتے ہیں معراج کے, تب یہاں تک کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے پھر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام کے اوپر اپنے پردوں کو اٹھا لیا, نبی کریم نے دیکھ لیا. جب قصے بیان کرنے آئے تو اللہ رب العزت کی ذات کو سدرۃ المنتہا کے اوپر نبی محترم کے سامنے بے حجاب کر دیتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے عرش, اللہ رب العزت, وہاں پہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیتے جی جاگتے ہوئے کسی آنکھ کی یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ رب کا دیدار کر سکے. اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا مجھے نہیں دیکھ سکتا جیتے جی, یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے مخلوق کی آنکھ کہ خالق کو اس دنیا میں دیکھ سکے. ہاں ایک وقت اللہ تمہیں اور مجھے ایسی آنکھ انشاءاللہ جنتیوں کو دکھائے گا, جنتیوں کو دے گا, جس دن اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے. لیکن اس دنیا کے اندر موسیٰ کو کہا نہیں ہو سکتا, اس پہاڑ کو دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا میرا دیدار کر لے گا. ارب ہا تجلیات میں سے ایک تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر پھینکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. میرے بھائیو, ایک پہاڑ, کتنی عظیم مخلوق, کتنی شاندار مخلوق, کتنی طاقت والی مخلوق, اللہ کی اربہ تجلیات میں سے ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکی. تو کہہ رہا ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ ہے,
پہاڑ کے اوپر بھی تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ مخلوق میں نہیں ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ یہ جو ذات کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات پہ نہیں غور کرتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اگر کوئی ذات ہی نہ ہو، اگر کوئی ذات ہی نہیں، کلام کس نے کیا؟ میرے بھائیو، ہاں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ موضوع یہ بڑا طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے باقی پہلوؤں کو ختم کر کے سیرت ابراہیم کے اصل پہلو کی طرف ہم جائیں۔ لیکن ایک آیت آپ نے یاد رکھنی ہے جس سے ہم اگلے خطبے کا آغاز کریں گے، وہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، بے شک اللہ عرش پہ ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، بے شک اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ کفیات کیسی ہیں؟ کیا اس کی مثال مخلوق سے دی جا سکتی ہے؟ آج جو آپ نے سمجھنا وہ یہ ہے، اللہ کی قسم اللہ مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا عقیدہ ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے دل میں ڈوب جا، اللہ کو پالے گا، اللہ تیرے دل کے اندر ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے تصوف کے اندر، کہتے ہیں ہم مجذوب بن گئے، نعوذ باللہ۔ مجذوب کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے ہیں، اللہ کی ذات میں جذب ہو گئے ہیں۔ صوفی جب مر جاتا ہے اس کا عرس ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا مطلب ہے عرس کا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ شب عروسی اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کی رات ہے، نعوذ باللہ۔ کتنا لغو تصور ہے! خالق اور مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اتصال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے دلہا اور دلہن کرتے ہیں۔ اس کو شب عروسی کہہ کے عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان گندے اور باطل عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔